سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پڑلیاں پڑلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں. سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا ہے، سگنل بحال ہو رہا شروع ہے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ٹمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ. اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں. تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ زیادہ 10، بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں خریدی؟ یار یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا؟ تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کھانا، تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے؟ یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے. بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے. اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے. وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ
وہاں بھی ہے. اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے. کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا. کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں چھوڑ دی. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی, تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں. اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے, تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ذمے کو ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. یہ ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یا ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, کوئی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے. وہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. کیونکہ پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں. 60 سال 65 سال کی عمر اب ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی
घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है, और तेरी उम्र रह गई है 5 6 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूंक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगी। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ यार, अपने किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूंक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार। 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है, जिसमें मैंने भी जाने में कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना हो खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं बस स्पीड से पैदा, तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए, अब हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़कर वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं ये बात मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की सन 2001 की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया। हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, मुत्तफकुन अलैह, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ तो सब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीबों मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां का जाता हूं, मैं आपको क्या पता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्स है, जज करने की बचपन से हिस्स है, मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूँ सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से कि जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, न बेगम पूछ रही है न बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आया हूं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो
اللہ میاں نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے، سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے؟ مر رہا ہے، اب تجھے پتہ چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، فلا صدقہ، تو نے صدقہ نہیں کیا۔ آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے، آپ نے، ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں، وائپر والا آیا تھا 5 روپے، وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا، 5 روپے اس کو دیے تھے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا، تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے، کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے، کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا، تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے، ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھے، ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا، وہ بہت نیک تھے، ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں، ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے، 10 روپے اس کو دے دیے، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بھی بہتر ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حدیث میں آتے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو، مسافر خان۔ مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے، جب روکڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلے کہ یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں، ہیں جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے، جو صحابہ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو، یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا۔ یار کتنا جگرا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، لیکن صحابہ، اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی۔ دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی، ہندو بھی فالو کرتا ہے، وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا، لیکن یہ وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے۔ عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو، وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے، آج بھی لوگ دیتے ہیں، میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے، لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے، کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ، لیکن ان کو بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد لڑتے ہیں وہ۔ اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں میں لازمی مروں گا، کبھی بھی نہیں لڑے گا، وہ بھاگ جائے گا، کہے گا میں پاگل ہوں، میں لڑکے میں نے ملے گا کیا، وہ کہیں آپ الاؤنس ملے گا، تو کہہ رہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس، وہ تو یقین نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ۔ تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی، انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں، عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ، جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی ہے۔ بہت فرق ہے دونوں موتوں میں، بہت فرق ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے محبوب چیز، تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو، صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات۔ صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے، لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو، تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا۔ قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی، اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی، ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا۔ اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا، ولا صلی، اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے۔ کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظوں
ہے بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اذان ہو گئی، بس لوگ پوچھ رہے تھے اذان ہو گئی؟ ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا پورا بیان ہے، اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے، نہ تو نے صدقہ کیا ولا صلی اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی، تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہ بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے، ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ تولا پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا چاہتے. سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو ایک دم نہ